لا آدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی ذو مرۃ فاستوی هو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. مل کے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام یاد آ جائے. انتہائی محترم اور مکرم سامعین حاضرین، دعا ہے کہ پروردگار متعال اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس کے وسعت رزق میں مالک اضافہ فرمائے. اس ذکر کے توسل سے میرے عزیز جناب اسد عباس کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں مالک ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک پرسکون صلوات پڑھیے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. طبیعت تھکی ہوئی تو نہیں ہے؟ اگر تھکی ہو تو چہرے پہ نہ لکھنا. میں نے قرآن مجید سے سورہ نجم کی آیتوں کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ نجم کی 18 پہلی آیتیں نبی کی معراج سے مربوط ہیں، کیونکہ رسول کی معراج کا نام ہے ملاقات خدا، اور حسین کی معراج کا نام ہے اکبر. اگر جناب علی اکبر کی عزت اور شان کو سمجھنا ہے تو پھر پہلے رسول کی معراج کو پڑھنا پڑے گا. ارشاد ہوا کہ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل گرا. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا مالک تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. وما ینطق عن الہوا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا. وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ وحی ہے جو اسے کر دی گئی ہے. کیا علمہ شدید القوی، یہ باتیں اسے بڑے قوت والے اللہ نے سکھائی ہیں. ذو مرۃ فاستوی، اس وقت کا ذکر کر رہا ہوں. وہ بالافق الاعلی، جب وہ افق اعلیٰ پہ تھا. بھئی جو جاگ رہے ہیں ان سے کلام کر رہا ہوں، جو سو رہے ہیں مولا ان کی نیند میں اضافہ فرمائے. میں نے کیا کہا ہے؟ جب وہ افق اعلیٰ پہ تھا. اگلی آیت سماعت فرمانا. ثم دنا فتدلی. بھئی علماء پریشان ہیں، آج تک شاہ جی علماء پریشان ہیں، مفسرین قرآن پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے. مفسرین کہتے ہیں کیونکہ دنا کی ضمیر ہے رسول کی طرف اور تدلہ کی جاتی ہے اللہ کی طرف. اگر سیدھا ترجمہ کیا جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا. علماء کہتے ہیں بس اس کا ترجمہ اتنا کافی ہے، ادھر مہمان بڑھا ادھر میزبان نے استقبال کیا. امام حسین کی ماں تمہیں سلام. دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر 2 کمانیں بن گئی. نواز بھائی اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اختتامی مراحل میں بتاؤں گا کہ 2 کمانیں کیسے بنی. اس سے اگلا جملہ سماعت فرمانا. آیت کہہ رہی ہے
ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی نے، میرے محمد نے وہاں پر جو دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں، کیونکہ دل کو یقین تھا کہ جو دیکھا بس اسی کو دیکھا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کیا جو میرے نبی محمد نے وہاں پر دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، آگے فرمایا افتمارونہ علی ما یری، وہاں پر میرے نبی نے جو دیکھا تمہیں اس کے دیکھے پہ شک ہے کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرے نبی نے وہاں پر جو دیکھا تمہیں اس کے دیکھے پر شک ہے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ میرے نبی نے اسے دوسری بار واپسی پر بھی دیکھا۔ امام حسین کی ماں معرفت والوں کو سلامت پوری آیت سماعت فرمانا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ہاں میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو ممبر پہ لے آؤ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حالانکہ میرے نبی نے اس کو دوسری بار واپسی پر بھی دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھا۔ عندہا جنت الماوا، جنت الماوا کے قرب میں دیکھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کوئی چیز سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی تو اس وقت بھی دیکھا۔ ما طغى البصر وما طغى، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کی نگاہ نہ بھٹکی نہ بدلی۔ اللہ بار بار صفائیاں دے رہا ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ جس کو میرے نبی نے دیکھا بس اسی کو دیکھا۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ میرا خیال ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اچھا چند لمحے سکلائن صاحب تعریف نہیں اے موضوع آج پہلی بار سنتے پہ ہیں۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں شاہ صاحب، 60 سال عمر۔ میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ ایک عزادار سید کہہ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ مضمون ممبر سے پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ چند لمحے میرا ساتھ دو، مل کر ڈھونڈتے ہیں کس کو دیکھا اور کہاں دیکھا۔ نہیں نتیجہ دے کر جاؤں گا، اور کس حالت میں دیکھا۔ جعفر صاحب کہہ رہے ہیں میں تو حالت دکھاؤں گا ابھی۔ کیا میرے نبی نے کس کو دیکھا؟ مفسرین قرآن یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ جبریل کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں اگر جبریل کو دیکھا ہوتا تو صحابی شک کرتے کہ نہیں دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر رسول خدا نے جبریل کو دیکھا ہو اور صحابہ کرام شک کریں۔ رسول فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں جبریل ہمارے گھر کی چکی پیس کر گیا ہے، پھر فرمایا میرے بچوں کا جھولا جھلا کے گیا ہے، تمہاری خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ وہی جبریل ہے جو فضا سے ڈانٹ کھا کے گیا ہے۔ 120 معراجوں کا ذکر کتابوں میں لکھا پڑا ہے۔ کتنی؟ 120 معراجیں۔ بندے حیران ہو رہے ہیں، ذات واجب کی قسم رسول خدا کی حدیث ہے رایت 20 120 مرتبہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ رسول فرماتے ہیں اللہ نے جب بھی مجھے اپنے پاس بلایا ہے ہر مرتبہ اللہ مجھ سے یہی کہتا رہا علی کا خیال، علی کا خیال، علی کا خیال رکھنا۔ میں صرف ایک معراج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ معراج ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت بی بی ام ہانی کے گھر سے۔ یہ معراج ہوئی ہے مکہ میں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ جب ممبر پہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا دنیا کے تمام سمندر اگر سیاہی بنا دیے جائیں، تمام درختوں کو کلمے بنا دیا جائے،
جن و انس حساب کرنے لگ جائیں، علی کے فضائل کا حساب نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر سارے مضمون ختم ہو جاتے ہیں۔ میری کیا حقیقت، میری کیا مجال، ذکر کی قسم میں 1 حرف بھی کہنے کے لائق نہیں ہوں جب تک علم بانٹنے والا خیرات نہ دے دے۔ بے شک مکہ سے بیت المقدس پہنچے رسول خدا، جبریل لے کے گیا، مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ سنی شیعہ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ قضا بیتہ بعنودہ، رسول خدا نے بیت المقدس میں جا کر اپنی سواری کو بیت المقدس کے ستون سے باندھا۔ کیوں باندھا؟ سواری تو کیوں باندھا رسول خدا نے؟ بتاؤ، اس لیے کہ بھاگ نہ جائے۔ جبریل جیسا نوکر پاس کھڑا تھا، لگام اس کے ہاتھ میں دے دیتے، جان کر باندھا۔ ہم جیسوں کے علم کو بڑھانے کے لیے قیامت تک آنے والی دنیا کو اپنی سواری کو بیت المقدس کے ستون سے باندھ کر بتایا، اگر ایک قبلہ بڑے بھائی کی سواری کے گھوڑے کا استقبال ہو سکتا ہے تو دوسرا قبلہ چھوٹے بھائی علی کا زچہ خانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے بعد میں تبصرے بھی ہوتے ہیں اور میں خود ڈرتا ہوں تبصروں سے، مجھے بچا لینا۔ میں کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، یہ وہ کتاب منبر سے بتا کے جا رہا ہوں۔ سید ریاض شاہ جی، آج سے 1100 سال پرانی کتاب ہے، کیا بات ہے، اس زمانے کے مولوی کی نہیں ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تیرے مذہب کی سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی، شیخ یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ غیبت صغرا کے زمانے کی بات ہے، اصول کافی لکھنے والے کا ہم اثر ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن مہیار، یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے، تفسیر ابن مہیار، 1100 سال پرانی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں ایک حدیث ہے، رسول خدا نے اپنے صحابہ سے کہا ایک وقت آئے گا لوگ معراج کو جھٹلائیں گے، لیکن صحابیوں تم شک نہ کرنا، میں سچ کہہ کے جا رہا ہوں۔ یہ رسول خدا نے فرمایا۔ بیت المقدس میں پہنچے، جبریل نے آذان دی، نماز کا وقت ہوا۔ بس اشارہ ہی کافی ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ بات کو زیادہ جرح کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کچھ ذہن چاہیے، مجمع بھی چاہیے۔ جب میں مومنین کے چہروں کے تاثرات پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ جبریل نے بیت المقدس میں آذان دی، آذان کا ملنا تھا، آسمان سے ایک نور چمکا، نبیوں کی قبریں کھلنے لگیں، 4414 نبی اکٹھے ہوئے۔ جبریل نے رسول خدا کا بازو پکڑا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، انہیں نماز تو پڑھا دو۔ رسول خدا، اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، رسول خدا نے فرمایا جیسے ہی میں نے نماز کو تمام کیا، میں نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا، میری نگاہ دادا ابراہیم کے چہرے پہ پڑی۔ کوئی تو جو لفظوں کی قدر کر رہے بھائی، دادا ابراہیم کے چہرے کی زیارت کی، دو سبز جبے جناب ابراہیم کے بدن پر تھے، دو فرشتے جناب ابراہیم کے دائیں طرف، دو فرشتے بائیں طرف۔ سننا حلالیوں کی طرح، رسول خدا فرماتے ہیں جب میں نے بائیں طرف مڑ کر دیکھا
ناظر آخی علی ابن ابی طالب، میری نظر علی کے چہرے پہ پڑی. اگلا جملہ سماعت فرمانا. رسول خدا فرماتے ہیں 2 سفید جبے علی کے بدن پر تھے. 2 فرشتے علی کے دائیں طرف، 2 فرشتے علی کے بائیں طرف. نبی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے علی کا چہرہ دیکھا میں خوشی سے جھوم اٹھا. نہیں مجھے لطف نہیں آ رہا بھئی. معراج کے سفر میں نبی کو علی نظر آ جائے، نبی خوشی سے جھوم جائے اور آپ چپ کر جائیں. نبی اور علی کا بتائیں اے علی علیہ السلام. آگے فرماتے ہیں اس کے بعد موتیوں کی سیڑھی لگ گئی. میں اور جبریل قدم رکھتے رکھتے بلندیوں کی انتہا پر پہنچے. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا آسمان. جب چھٹے آسمان پر پہنچے ایک عظیم الجثہ فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہے. اس کے سامنے بہت بڑی کتاب پڑی ہوئی ہے. جبریل نے اسے ڈانٹ کے کہا تجھے خبر نہیں نبی یہ آخر الزمان گزرتے جا رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جب بھی گزر رہے تھے نبیوں سے زیارتیں اور ملاقاتیں ہوتی گئیں. ہر آسمان پر جبریل دروازہ بجاتا تھا، اندر سے نبی اور فرشتے سلامی کے لیے باہر آتے تھے. پہلے پوچھتے تھے کون؟ جبریل کہتے تھے تمہیں خبر نہیں نبی یہ آخر الزمان ہے، میں اکیلا نہیں جا رہا. جبریل نے اسے کہا تجھے خبر نہیں، تو نے نہیں دیکھا یہ ختمی مرتبتیں. بھائی جان وہ فرشتہ اپنی کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھوں کو سمیٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کرنا میری ڈیوٹی بڑی سخت تھی. اس وقت کروڑوں روحوں کو کنٹرول کر رہا تھا. چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک جن و انس مارنے ہوتے ہیں، میں ہی تو ملک الموت ہوں. ادھر رسول خدا نے فکرے سنے، نبی چل پڑے. چند قدم چلے، پیچھے سے فرشتہ آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ ایک کام ہے آپ سے. نبی فرماتے ہیں بتاؤ. فرشتہ کہتا یا رسول اللہ جب زمین پر واپس لوٹنا چھوٹے بھائی علی کو میرا سلام دینا. نہیں نہیں ایسے نہیں بھائی، پتہ نہیں کیا سن رہے ہو. اے علی چھوٹے بھائی علی کو میرا سلام کہنا. پوری کائنات کا علم رکھنے والے رسول واپس مڑے. پوچھا اتعرفنی اخی علی ابن ابی طالب، کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ جھوٹے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اور جلنے والے کا بھی منہ کالا ہوتا ہے. فرشتہ آگے بڑھ کے کہتا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک علی اجازت نہ دے دے. حسین کی والدہ سلامت نہیں بھائی انہیں دو ہاتھ بلند کر کے مل کے کل ایمان نعرہ حیدری. جیو زندگی میں جیو. چھٹا آسمان، 7ویں آسمان پہ پہنچے. سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر پہنچ گئے. سبحان اللہ. کبھی غور کرنا یہ جو 120 معراجیں ہیں ہر معراج کا ظاہری سبب کچھ اور ہے، باطنی صرف علی کی وصایت ہے. سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ پہنچے. ایک جگہ ایسی آئی جبریل رک گیا. رسول خدا نے پوچھا جبریل رکا کیوں ہے؟ جبریل کہتا ہے اگر یہاں تک بھی پہنچا ہوں تو آپ کی عزت کی وجہ سے. یا رسول اللہ اگر آپ کی عزت شامل حال نہ ہوتی وہ نور جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ مجھے جلا کر راکھ بنا دیتا. یہاں پر مجھے حسنات بھائی ایک شعر یاد آ گیا فارسی کا. جبریل نے کیا کہا؟ گر یک سرے موے برتر پرم
فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے چلا گیا تو میرے پر جل جائیں گے. جبریل رک گیا، اکیلے تنہا عالم انوار کی بلندیوں کو طے کرنا شروع کیا. تجلیات کی گزرگاہوں سے چلتے جا رہے ہیں، پردے ہٹتے جا رہے ہیں، سامنے سے پردے، حجابات، عالم انوار، عالم ارواح، عالم قدوس، عالم سبو، پتہ نہیں کتنے عالم تھے. اکیلے رسول خدا چلتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں یہیں پر نتیجہ دے دوں بات کا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کتنا سننا چاہتے ہیں. سامنے اچانک ایک پردہ لگ گیا. ایک ذمہ داری سے بات کہہ کے چلا جا رہا ہوں، بعد میں سوچنا. اس ذکر کی قسم، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اگر وہ سب کچھ یہاں پہ پڑھ دوں تو لوگ مجھے مشرک کہنا شروع کریں گے. کتابوں میں سنیوں نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی، کتنی حد تک ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے، بیان کرنے سے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں. آگے ایک حجاب لگ گیا. بس میں اتنا کہتا ہوں، مشرک بننے نہیں چاہتا. ایک پردہ لگا، اس پردے کے آگے حرم الہی تھا. مولا تمہیں سلامت رکھے. کبھی کبھی یہ باتیں سن لیا کرو. آگے حرم الہی تھا، اس پردے سے باہر حبیب مکرم تھے، اندر جلوہ حق تھا. اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جو کہا تھا 2 کمانوں جتنا فاصلہ بچ گیا. اندر سے آواز آئی، محمد اپنے بعد زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہو؟ مولا رسول خدا کی آواز آئی، مجھے تیرے اوج کی قسم، مجھے تیرے کمال کی قسم، مجھے تیرے جود کی قسم، مجھے تیری کبریائی کی قسم، اتنی قسمیں کھا کے کہتا ہوں، بعد خلیفتی فی الارض علی ابن ابی طالب، میں اپنے بعد زمین پر علی کو نائب بنا کر آیا ہوں. وعدہ کر کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی یہ مجلس بقایا رہے گی. اسی جگہ سے پڑھیں گے، بشرطے کہ اگر آپ کے اندر بھی کچھ ذوق ہوا. لاکھ علم کے دریا بہا دیے چاہیے، میں اگر فصیل عرش کو چھو لوں، جب تک 2 آنسو آنکھوں میں نہیں آئیں گے، کوئی راضی ہو نہ ہو، مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی. اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا. آج اس کا رونا ہے جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، باقیوں کا نہیں. اگر آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے، چند لمحے قرض لے لو حسین کی ماں سے. آنسو جتنی نعمت کائنات میں کوئی نہیں. تمہید میں وقت نہیں گزارنا چاہتا. شاہ جی ایک بہت بڑا قیامت جیسا مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے. بس چند چہرے دیکھ رہا ہوں عزاداروں کے. 28 رجب کو مدینہ سے چلتے ہوئے شام والی مخدومہ بی بی نے بھائی سے وعدہ لیا تھا. کیا؟ بھیا حسین، میں نے نانا کی قبر چھوڑی ہے تیری محبت میں، میں نے اماں بطول کی قبر چھوڑی ہے تیری خاطر، حسن بھائی کی قبر چھوڑ کے جا رہی ہوں صرف تیری محبت میں. بہن سے وعدہ کر، مدینہ سے لے کر کربلا تک تیرا مرتجز یا میرے محمل کے دائیں طرف چلے گا یا بائیں طرف. جوان کیا سن رہے ہو مسائل؟ میں نوکر ہوں شہزادہ، مجھے معاف کر دینا، بہت مشکل منزل ہے. تیرا مرتجز یا میری سواری کے دائیں طرف چلے گا یا بائیں طرف چلے گا. کیوں بہن؟ بی بی کہتی ہے کبھی ماں کی یاد آئے گی، کبھی بابا کی یاد آئے گی.
میں اپنے محمل سے پردہ ہٹا کر تیرے چہرے کی زیارت کرتی جاؤں گی۔ وعدہ نبھاتا رہا حسین، کبھی بہن کے کجاوے کی دائیں طرف، کبھی بہن کے کجاوے کی بائیں طرف۔ اگر رونے کے لیے آئے ہو میری طرف دیکھنا، مکے سے اگلی منزل ہے منزل تحریم، اس منزل سے قافلہ چلا۔ حسب دستور بی بی زینب نے عماری سے محمل کا پردہ ہٹا کر دیکھا، بھائی نظر نہیں آیا۔ پھر بائیں طرف کا پردہ ہٹایا، بھائی نظر نہیں آیا۔ علی کی بیٹی گھبرا کے کہتی ہے عباس، جی مرشد زادی، عباس میرا حسین قافلے سے بچھڑ گیا ہے، عباس حسین پیچھے رہ گئے ہیں۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، شاہ جی بہت قافلے سے پیچھے۔ عباس نے دیکھا حسین کا مرتجز آہستہ آہستہ قدم رکھتا آ رہا ہے۔ حالت کیا ہے؟ مرتجز کی باغ حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے، باغ چھوٹی ہوئی ہے، حسین کے امامے کے پیچ گردن میں ہے۔ اتنے رو رہے ہیں اکبر کے بابا، ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے مسائب پڑھ لیا ہے، عزاداروں کو پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں عزادار۔ گھر جا کے سوچنا، حسین روئے اور عباس دیکھے۔ عباس نے جب امام حسین کی حالت کو دیکھا، عباس گھوڑے سے اترے نہیں۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے عباس زمین پر گر گئے۔ اس سے اگلا جملہ مصائب کا، مجھے اجازت دے دو سید زادہ، بہت مشکل ہے مصائب، ایک ایک لفظ سنا رہا ہوں۔ عباس نے کیا کیا؟ اٹھے، امام حسین کے قدموں کی رکاب کو چوما اور چوم کے کہتے ہیں اگر مدینے میں تلوار دی ہوتی تو آج قافلے سے بچھڑ بچھڑ کے تو نہ روتے۔ اجرکم علی اللہ، شرم کر کے نہ رو، جھولی پھیلا لو۔ میں بی بی فاطمہ کی دعا والا مسائل پڑھ رہا ہوں۔ اگر مدینے میں مجھے تلوار دی ہوتی تو آج قافلے سے بچھڑ بچھڑ کے تو نہ روتے۔ مجھے بتاؤ کیوں روتے ہو؟ جلدی جلدی آنسو صاف کیے امام حسین نے۔ عباس میں اس لیے نہیں روتا، عباس میرے رونے کی وجہ کوئی اور ہے، لیکن عباس تم وعدہ کرو، تم ہو بابا علی کی شجاعت کے وارث، عباس تم جلال میں تو نہیں آؤ گے۔ عباس کہتے ہیں اگر میرے مقدر میں لکھا ہے کہ میں نے ہاتھ مل مل کے مر جانا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں غضب میں نہیں آؤں گا۔ اچھا عباس، میں دعا کرتا ہوں اس مصائب میں جو آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، زہرا کی غربت کا صدقہ، یہ تمہاری آنکھ دنیا کے کسی غم میں نہ روئے۔ کیا ہوا؟ امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے، عباس میرے قریب آؤ۔ عباس قریب آئے، زبان سے امام حسین نہیں بولے۔ سید ارشاد حسین شاہ جی، امام حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ عباس دیکھو، رونے والوں کیا منظر تھا، کوفہ کا بازار ہے، ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر ہے، تنہا حسین کا سفیر سر سے لے کر پاؤں تک لہو میں ڈوبا ہوا ہے مسلم، لڑ بھی رہے ہیں، کبھی کبھی دیوار میں ٹکرے مار کے کہتے ہیں کوفہ والوں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کوئی حسین سے جا کے کہے زینب کو لے کے کوفہ نہ آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا۔ ہاتھ اسی طرح، انگلیاں کھڑی رہی۔ مسائب میں نے پڑھ لیا ہے، اس سے زیادہ عباس کا صبر کیا پڑھ سکتا ہوں۔ آخری جملہ ہے مسائب کا، یہ جملے میرے نہیں، ان جملوں کا ثواب میرے باپ غلام باقر شکلینی کو ہو۔ انہوں نے اپنی مقتل کی کتاب سعادت الشکلین علی عزاداری حسین میں لکھا ہے، امام حسین کی انگلیاں
اسی جگہ پہ کھڑی رہی، جناب مسلم کی شہادت کو دیکھتے رہے۔ عباس کی غربت میرے باپ نے جو کتاب میں لکھی ہے، زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو مارا گیا، 12 محرم کو علی کی بیٹیوں کے محمل کوفے کے دارالامارہ کے سامنے پہنچے۔ علی کی بیٹی نے مسلم کے لاشے کو لٹکے ہوئے دیکھا، عباس کی بہن محمل پہ بیٹھی ہوئی اتنی تڑپی کہ بی بی زینب کے ہاتھ کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ رو کے کہتے سجاد، کوفہ میں قبریں بنانے کا رواج کوئی نہیں، ان لوگوں سے پوچھو اور کتنا مسلم نے لٹکے رہنا ہے۔ سیعلم الذین